خون کے اندر ہوتے ہیں. کیا ابھی ہمارے درمیان فاصلے ختم نہیں ہوئے؟ ہاں تو لو نا ایک. کیا امین قریشی کی بہن امین قریشی کو مروانا چاہتی ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ مل کر اس نے کیا سودا کیا ہے؟ مرید کا پول اس ایپیسوڈ میں یعنی کہ ایپیسوڈ 23 میں کھل جانا چاہیے تھا. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عجیب سین دکھایا گیا, اس پر بھی ڈسکس کریں گے. ایپیسوڈ 23 میں دکھایا گیا کہ مصطفیٰ سے ملنے کے لیے مرید آتا ہے, حوالات کے اندر پولیس والوں سے کچھ بات کرتا ہے اور اس کے بعد جب حوالات کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے کچھ باتیں کرتا ہے. باہر سنتری کھڑا تھا, اس کے بعد اس نے مصطفیٰ کو گلے لگایا. باہر سنتری کھڑا تھا, وہ دیکھ رہا تھا. نکلتے وقت اس نے سنتری کو کچھ پیسے دیے اور یہ بھی بولا کہ اس کا خیال رکھیے گا. یہ ساری باتیں کس طرح امین قریشی تک نہیں پہنچ رہی, کیونکہ پولیس تو کچھ حد تک امین قریشی کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ایس پی تک اس کا لنک دکھایا گیا ہے. تو پھر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور اتنی آسانی سے مرید آتا ہے, حوالات کے اندر ملتا جلتا ہے, بات کرتا ہے, چلا جاتا ہے. عجیب سا بلنڈر سین تھا. یہ بات بالکل مختلف ہے کہ عمران اشرف کی پرفارمنس اس میں بہترین تھی, اچھی تھی. اور اس ڈرامہ میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی خراب ہو رہا ہو, اگر عمران اشرف وہاں پر آ جائے, بات کرے, کوئی بھی ڈائلاگ بولے تو سین میں رونق آ جاتی ہے. ورنہ اگر اسکرپٹ دیکھا جائے اور کچھ ڈرامہ کے بلنڈرز دیکھے جائیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. کئی لوگ میرے خیال سے اس کو دیکھنا چھوڑ چکے ہوتے. اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ مصطفیٰ سے ملنے کے لیے امین قریشی آتا ہے تھانے میں. امین قریشی کے سامنے مصطفیٰ کو پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر کچھ بات چیت ہوتی ہے دونوں کے درمیان, جس میں وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اور مصطفیٰ کا جو فلیش بیک کا سین چلایا گیا وہ بڑا بورنگ تھا. ایک تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, اور وہ سارا کا سارا معاملہ تقریباً ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ سارا اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہوگا اور اس طرح سے مصطفیٰ کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی. اس سے زیادہ وہ جو چلایا گیا فضول میں, مجھے وہ بالکل بیکار لگا اور اس طرح لگ رہا تھا کہ بالکل ایپیسوڈ کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اس موقع کے اوپر. لیکن جو تھانے کے اندر کا سین تھا وہ کافی انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ اس میں مصطفیٰ نے امین قریشی کو فی الحال پریشانی میں مبتلا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک اسما کے حوالے سے بھی اس کو ہنٹ دے دی ہے کہ اب امین قریشی کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید اسما بے قصور تھی اور اس کے ساتھ کوئی سازش ہوئی ہے. جس کے بعد امین قریشی جب گھر جاتا ہے تو اسما کا پہلی بار حال چال پوچھتا ہے اپنی بیوی سے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ حد تک اسما کی بے گناہی کا امین قریشی کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ مرید اور اسما کا رشتہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب وہ باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں یہی دکھایا جائے گا, اسی کا تسلسل ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ امین قریشی ملائکہ کو مارنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور باقاعدہ پستول نکال لیتا ہے. لیکن اس سین میں یہ شک ڈالا گیا کہ جی اب شاید امین قریشی ملائکہ کو مار دے گا. لیکن مجھے لگتا ہے, میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ کو امین قریشی نہیں مارے گا. مارنے کی کوشش ضرور کرے گا, لیکن اس سے پہلے ہی ملائکہ کچھ اس طرح کی باتیں کرے گی جس کے بعد شاید کچھ حد تک یقین اپنا دوبارہ سے امین قریشی کے دل میں بحال کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ امین قریشی کی بہن مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جاتی ہے تھانے میں اور باقاعدہ اس سے بات کرتی ہے اور کچھ سودا وغیرہ کرتی ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ سین بلنڈر اس لیے لگا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے والے, اتنے طاقتور لوگ دکھائے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک عام سا شخص ایک حساب سے, اور وہ بھی حوالات کے اندر ہے اس وقت, اس کے ساتھ وہ جو کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں بآسانی. لیکن اس کے باوجود ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کو اس کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا یا کوئی سودا کرنا پڑا؟ اتنا وہ گھٹنوں پر کیوں آ گئے؟ حالانکہ امین قریشی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو مروانا یا کسی کو ختم کروانا, تو پھر یہاں پر ایسا کیا ہو گیا؟ بہرحال جی دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ معاملہ جاتا کس طرف ہے. مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ امین قریشی کی بہن مصطفیٰ سے جو سودا کرے گی وہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں بدلہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہوں ملائکہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ یہ بھی کہے گا کہ مجھے امین قریشی سے بھی بدلہ لینا ہے. اب اس موقع پر یہ دکھایا گیا ہے کہ امین قریشی کی بہن کافی حد تک امین قریشی سے تنگ آ چکی ہے, کیونکہ اس نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ مسلسل وہ ان کے خاندان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ مصطفیٰ سے امین قریشی کو مروانے کا سودا کر لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سین دکھایا گیا کہ مرید اسما کے ساتھ انگیج ہو چکا ہے پورے طریقے سے اور اپنے بدلے سے بھٹک چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس موقع پر کہانی ہی اپنے ٹریک سے بھٹک چکی ہے, کیونکہ مرید جیسے بندے کا تو ایم صرف اپنا بدلہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں آتی تھی. لیکن وہ آہستہ آہستہ بھولتا ہی جا رہا ہے ہر چیز کو. پہلے تو اس نے امین قریشی کو بچا لیا, چلو وہ سمجھ آتی ہے
کہ وہ امین قریشی کو ذلیل کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر اب کوئی پلاننگ اس کی طرف سے نظر نہیں آ رہی اور اس طرح لگتا ہے کہ بلا وجہ ایپیسوڈز کو ڈریگ کیا جا رہا ہے مسلسل۔ بہرحال امید ہے کہ ڈرامہ جلدی ہی اپنے اصل ٹریک پر واپس آ جائے، ورنہ کافی بورنگ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ بہرحال جی، اگر میں ایپیسوڈ 23 کو ریٹ کروں تو میرے حساب سے اس کو بنتے ہیں 10 میں سے صرف اور صرف 6 پوائنٹس، کیونکہ کچھ خاص اس میں تھا ہی نہیں دیکھنے کے لیے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں بھی اتنا کچھ مزیدار نہیں دکھایا گیا۔ صرف زیادہ جو انگیجنگ چیز نظر آ رہی ہے مجھے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مصطفیٰ اور امین قریشی کی بہن کے درمیان کیا معاہدہ ہوگا۔ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہوگی اور وہی سارا سودا ہوگا۔ بہرحال کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ دیکھ کر مزید نیکسٹ سٹوری کا اندازہ کچھ نہ کچھ لگایا جا سکے گا۔ آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ ایپیسوڈ 23 آپ کو کیسا لگا اس کے حوالے سے بھی مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔